بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے نوادرات، فنون لطیفہ اور بیش قیمتی ثقافت ورثے میں جو چولستان کی تہذیب و تمدن، آثار قدیمہ اور کھنڈرات ایک اہم مقام کے حامل ہیں۔ زمانہ قدیم میں چولستان کی آب و ہوا اب سے بالکل مختلف تھی۔ چولستان میں کبھی دریائے ہاکڑا ٹھاٹھیں مارا کرتا تھا، جو اب خشک کھدی ہوئی پگ ڈنڈی کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے دونوں اطراف کچی پکی اینٹوں کے تقریباً 40 کلو کے کھنڈرات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے ہاکڑا ہندوستان کے دریائے گھاگرا کی ایک شاخ ہے۔ اس وجہ سے ویدک آریاؤں کے نزدیک یہ دریا سرسوتی ندی کی طرح مقدس ہے۔ غالباً 1000 قبل از مسیح میں دریائے ہاکڑا کا پانی گنگا اور جمنا میں شامل ہو کر اپنے پیچھے خشک زمین چھوڑ گیا۔ البتہ دریائے گھاگرا جنوب مغرب کی طرف بہتا رہا اور بیکانیر جیسلمیر کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ صحرائے تھر کے مغربی حصوں سے بہتا ہوا رن آف کچھ کے سمندر میں جا گرا۔ اس قدیم دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ آج سے 50 سال پہلے تک 4000 سے زیادہ قدیم عمارتوں کے باقی ماندہ حصے موجود تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 4000 قبل از مسیح سے اسلامی دور کے آغاز تک یہاں تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی کیسی کہانی محفوظ ہے۔ دریائے ہاکڑا کے خشک راستے کے ساتھ ساتھ قلعوں کی قطاریں اس کہانی کا آخری حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ غالباً مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں ارد گرد خون خوار ہمسایوں سے حفاظت کے خیال سے دفاعی لائن قائم کی۔ اسی صورت میں آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے قلعہ دراوڑ۔ چولستان میں پائی جانے والی عمارتوں میں دراوڑ کا قلعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کہ جیسے ریت کے سمندر میں ایک تباہ کن بحری جہاز لنگر انداز ہے۔ 18ویں صدی بعد از مسیح کے اوائل میں فوجی طرز تعمیر کا بنایا گیا یہ قلعہ اب بھی بڑی اچھی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ اب بھی بہاولپور کے نوابوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اسے بھاٹی یا بھاٹیا نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام ڈیرا سڈھ تھا۔ اسے دیو راول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر دیو راول رکھا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے دراوڑ کہا جانے لگا۔ قلعہ دراوڑ کی اولین تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیو راول کے ہاں ایک جوگی کام کیا کرتا تھا جو سونا بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے اتنا سونا بنایا جس کو چھپانے کے لیے یہ قلعے کی دیواریں کھڑی کی گئیں، لیکن بعد میں اس کو فوجی طرز تعمیر میں ڈھال دیا گیا۔ البتہ اسے بہاولپور کے نواب محمد بہاول خان اول نے 1733 بعد از مسیح میں دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ 6 سال بعد نادر شاہ نے نواب کے خطاب سے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں موجودہ شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان اور چاٹھیار کے علاقے شامل تھے۔ دراوڑ کا علاقہ ان تمام علاقوں کے علاوہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول رائے سنگھ نے 1747 بعد از مسیح میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کم و بیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ اس قلعہ کی آمدنی کا نصف انہیں دیا جائے گا۔ بہاولپور کا علاقہ اور قلعہ دراوڑ تیمور شاہ نے 1788 میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی چوتھے نواب محمد بہاول خان دوم نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 18ویں صدی کے آخری راج میں دراوڑ کا علاقہ بہاولپور اسٹیٹ کے سابق حاکموں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہی قبرستان اور سنگ مرمر کی ایک بڑی خوبصورت مسجد قلعے کے باہر بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑی عمدہ کاروباری مرکز خیال کی جاتی تھی۔ قلعہ دراوڑ میں 40 برج، اندر ایک کنواں اور مرکزی دروازے میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ چوکور تقریباً 220 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے
اور بل کھائے ہوئے دریا کے کنارے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جس کے اوپر سیاہ اینٹوں سے اقلیید سی ڈیزائن نہایت خوبصورت ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برجوں میں وقتاً فوقتاً کب اور کیسے ترمیم اور مرمت کی گئی ہے۔ قلعے کی افقی دیواریں گردا گرد خندق میں سے اٹھتی ہیں، 30 سے 32 میٹر اونچی ہیں۔ جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب جسے قومی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں، قلعہ میں بسنے والی انسانی اور حیوانی زندگیوں کی ضرورت پورا کرتا قلعے کے اندر بیشتر عمارات جو نواب کے فوجی دستوں اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہیں ابھی تک موجود ہیں۔ دراوڑ کی اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے۔ دیواروں کی اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے۔ جنوب مشرقی برج میں نواب کی ذاتی رہائش گاہ نہایت خوبصورتی سے منقش کی گئی ہے اور اس پر جھنڈا لہرایا کرتا تھا۔ راستہ نہایت ہی جان خیز اور صحرا میں سے گزرتے ہوئے ریت کے ٹیلے گہری کھدائی کے گڑھے ہیں، جن میں بے شمار ہرن اور قسم قسم کے پرندے تفریح طبع کا بہترین سامان پیدا کرتے تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے پروانہ راہداری ڈیرہ نواب صاحب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کو چاہیے کہ روانگی سے قبل پینے کے پانی کی خاصی مقدار اپنے ہمراہ رکھیں، کیونکہ ٹوبے کا پانی کھاری اور ناقابل استعمال ہے۔ قلعہ دراوڑ کو جاتے ہوئے سرخ اینٹوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جو صحرا کے ریتلے پس منظر میں عجیب جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ بہاولپور کے علاقہ چولستان کے جس حصہ میں قلعہ دراوڑ واقع ہے، اس میں کئی ٹیلے، وسیع میدان اور ٹھیکریوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مورخوں نے دراوڑ کو راجہ داہر کا تعمیر کردہ قلعہ بھی کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس قلعہ کا اصل نام داہر تھا، جو کثرت استعمال سے بگڑ کر دراوڑ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے یہ قلعہ دراوڑ کی تسخیر کے بعد ملتان جاتے ہوئے راستہ میں فتح کیا تھا۔ ممکن ہے یہ قلعہ دراوڑ ہی ہو۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک ضرب المثل عام ہے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ روہی چولستان کی سرابی کیفیت کے تحت قلعہ کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ تو ناظرین، اس قلعے کی طرف جانے کے لیے 2 راستے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک راستہ جو ڈیرہ نواب صاحب کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا ہے اور دوسرا یزمان کی طرف سے۔ دونوں راستے تقریباً 10 کلومیٹر کے فرق سے تقریباً 110 سے 15 کلومیٹر سفر بنتا ہے بہاولپور سے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔